بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 82 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عشاء کے بعد 4 رکعتیں نوافل پڑھنے کی فضیلت کا بیان پڑھیں گے۔ بیان سنت العشاء۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد العشاء 4 ركعات قبل ان يخرج من المسجد عدل مثلهن من ليلة القدر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو وہ اس کے لیے شب قدر میں پڑھنے کے برابر ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کا ثواب جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعتیں پڑھنے کی ثواب کے برابر ہوگا۔ اس سے اگلی روایت ہے وبه قال حدثنا ابو حنیفۃ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى 4 بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسلیم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحامم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وياسين وفي الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن قام ليلة القدر وشفع له في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر۔ رویہ موقوفا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشاء کے بعد 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان سلام نہ پھیرے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ دخان کی تلاوت کرے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور یاسین پڑھے، اور آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اور تبارک الملک سورہ ملک کی تلاوت کرے، تو اس کے لیے جو ہے وہ شب قدر میں قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کتب لہ کمن قام لیلۃ القدر، جیسا کہ اس نے قیام کیا شب قدر میں اتنا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا، اور اس کے اہل خانہ میں سے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کی جو ہے وہ اس کی سفارش ان کے حق میں قبول کی جائے گی۔ وَأُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے موقوفاً مروی ہے۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ جو 4 نوافل ہیں عشاء کی نماز کے بعد ان کی فضیلت کا بیان ہے۔ یہ جو احادیث ہیں یہ جو ہے وہ فضائل کے قبیل سے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو نوافل کی تعداد جو ہے وہ 4 بتائی ہے ان احادیث کے اندر، کہ جو ہے وہ عشاء کے بعد 4 رکعتیں جو پڑھ لے تو اس کے لیے جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے۔ تو اس میں نوافل کی تعداد جو ہے وہ 4 مقرر کی گئی ہے، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا، ثواب کا حصول جو ہے وہ لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہوگا، اس لیے نوافل کی تعداد 4 بتائی ہے۔ پہلی حدیث جو ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صرف 4 رکعت کے بارے میں منقول ہے، اس میں جو ہے وہ تفصیل نہیں ہے کہ 4 رکعتیں عشاء کے بعد جو شخص پڑھ لے مسجد سے نکلنے سے پہلے تو اس کے لیے لیلۃ القدر کی برابر ثواب ہے، تو اس میں صرف 4 رکعت کا پڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے، جبکہ دوسری حدیث میں جو ہے وہ تفصیلی طریقہ مذکور ہے کہ 4 رکعتیں اس طور پر پڑھے کہ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ سجدہ جو ہے وہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ دخان پڑھے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ یاسین پڑھے،
اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اس کے لیے جو ہے وہ شب قدر میں قیام کرنے جیسا ثواب لکھا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے میں جو ہے وہ 3 فوائد کا ذکر ہے، اس میں آگے 3 فوائد کا بیان ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اہل خانہ میں سے جس کے لیے جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی ہوگی، جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے عذاب قبر جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ جو کہ حدیث میں پہلے نمبر پر ہے کہ اسے جو ہے وہ لیلۃ القدر یا شب قدر میں جو ہے وہ قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس تفصیلی طریقے میں جو ہے وہ اس طرح کے فوائد کا ذکر ہے۔ اگر کوئی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ لیکن اگر اس طریقے سے جو حدیث میں بیان ہوا ہے تفصیلی طریقے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ فوائد بھی حاصل ہوں گے، جن کا ذکر دوسری روایت کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بعد الظہر رکعتین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کا بیان ہے۔ روایات سے نماز ظہر کے بعد پڑھی جانے والی جو 2 سنتیں ہیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے وہ 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہو گئی تھی، رہ گئی تھی، نہیں پڑھ سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں جو ہیں وہ نماز عصر کے بعد بھی ادا فرمائی ہیں، پھر ان کی قضا کی ہے۔ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کو پھر اس سے یہ اشتباہ بھی ہو گیا کہ آپ نے جب وہ ادا فرمائی ہیں تو پھر وہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے وہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنے کے قائل ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ کسی وجہ سے رہ گئی تھیں تو پھر آپ نے ان کو قضا فرمایا تھا، ورنہ نوافل کی اجازت دینا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان 2 سنتوں کی اہمیت کو بتانا تھا کہ یہ 2 سنتیں جو ہیں یہ اتنی اہم ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قضا عصر کے بعد فرمائی۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان مت بناؤ، ولا تجعلوها قبورا، ان کو قبرستان مت بناؤ۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنے کی ترغیب کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرو۔ قدیم آسمانی مذاہب جو تھے ان میں عبادات کے لیے جو جگہ مقرر تھیں انہی میں جو ہے وہ عبادت ہوتی تھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ فریضہ ادا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ عبادت کا فریضہ انہی جگہوں پہ ادا ہوتا تھا، جیسے کہ گرجا ہے، کلیسا ہے، یہ دیگر جو آسمانی مذاہب ہیں ان کی جو عبادت کی جگہ ہوتی تھی انہی جگہوں میں عبادت کرنا جائز تھا، اس کے علاوہ عبادت کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ عبادت کی ادائیگی کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، انسان جہاں بھی ہو کہیں بھی عبادت کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، زمین پر کہیں بھی وہ اس کو پوری زمین ہی جو ہے وہ اس امت کے لیے مسجد کی حیثیت رکھتی ہے، تو لہٰذا انسان جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، کہیں کھلے میدان میں ہو، کہیں بھی وہ عبادت کا فریضہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی خصوصیات کا جو اظہار فرمایا تو ان میں ایک یہ بھی تھا کہ
میرے لیے تمام زمین کو مسجد بنایا گیا ہے اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا۔ تو مٹی سے تیمم کرنا بھی، مٹی زمین کا ہی حصہ ہے، تو اس سے تیمم کرنا بھی اور اس زمین پر سجدہ کرنا بھی اس امت کے لیے جائز ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح جو جگہ مقرر ہوں صرف وہیں پہ عبادت کرنے کا پابند نہیں بنایا گیا۔ تو اسی وجہ سے گھر میں بھی نماز پڑھنے کا، عبادت کا جواز جو ہے وہ ملتا ہے کہ خواتین کو تو اس کا فائدہ ہے کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، ان کے لیے گھر ہی مسجد ہے، لیکن مردوں کو بھی اس سے دو فائدے ملے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے وہ مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسی طرح نفل نماز میں بھی جو ہے وہ ویسے بھی گھر میں پڑھنے کی ترغیب ہے، فضیلت اسی میں ہے کہ نفل نماز گھر میں پڑھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، گھروں کو بھی نماز سے آباد رکھو، تاکہ نئی نسل جو ہے، آپ کی اولاد جو ہے وہ اس کے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہو، کیونکہ جب وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی بھی جو ہے وہ رغبت بڑھے گی مسجد کی نماز کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف، اور وہ جس کام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچے، ویسے بھی وہ اسی طرح کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ جب کثرت سے وہ آپ کو گھر پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں جو ہے وہ چیز نقش ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، اور ان کے معمولات کا بھی حصہ بن جائے گی، اور وہ بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نفل نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے کہ عبادت کو صرف چار دیواری تک محدود نہ کرو، بلکہ فرائض جو ہے وہ مساجد میں پڑھو، نوافل جو ہے وہ جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ گھروں میں جا کر ادا کرو۔ تو اس سے نئی نسل میں بھی دین کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہوگا، اور وہ بھی اس کی طرف راغب ہوں گے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت، اور اس طرح زور کے بعد کی 2 سنتیں جو ہے ان کی اہمیت، اور اس طرح نفل نماز گھر میں پڑھنے کی فضیلت پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، نفل نماز، سنتیں اور تہجد گھر میں پڑھنے کی ترغیب کیوں ہے؟ نمبر 2، حدیث مبارکہ کے اندر نفل کی تعداد 4 مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔